اچھا تو پہلی چیز ہے کہ ہی ڈزنٹ بیگ فار اٹینشن. نمبر 2 ہی ڈزنٹ ڈو چیپ تھنگس, یعنی ایسی فضول چیزیں, چیپ تھنگس ٹو گین اٹینشن, وہ اس کی ویکنیس آف کریکٹر ہے. نمبر 3 ہی ڈزنٹ کمپرومائز اینڈ ہی ڈزنٹ کمپرومائز آنر فار لائکس اینڈ ٹرینڈس. یہ میں ماڈرن دور کے مطابق بتا رہا ہوں انٹرپریٹ کر کے, کہ یعنی آنر اپنے سیکریفائس کرنا فار لائکس اینڈ ٹرینڈ. نمبر 4 ہولڈز ہمسیلف ٹو اے ہائر اسٹینڈرڈ ایون وین نو ون از واچنگ. جیسے ایک چائنیز پروورب ہے کہ ریپوٹیشن از وٹ یو آر ان فرنٹ آف پیپل, کیریکٹر از وٹ یو آر وین یو آر الون. اصل کیریکٹر ہے جب تم اکیلے ہو, ٹھیک ہے, وہ کیریکٹر ہے. باقی سب ریپوٹیشن ہے, باقی سب جو ہے نا پرفارمیٹو سیلف ہے. یہ دو کانسیپٹس ہیں سائیکالوجی کے, پرفارمیٹو سیلف ورسز اوتھینٹک سیلف. پرفارمیٹو سیلف ہے ماسک پہننا اور لوگوں کے سامنے ایکٹنگ کرنا, ٹھیک ہے, یہ پرفارمیٹو ہے. اوتھینٹک سیلف ہے اکیلے میں آپ کیسے ہیں, اوکے, اس میں پتہ لگے گا. گھر والوں کے ساتھ کیسے ہیں, وہ اوتھینٹک سیلف ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ گھر والوں سے اچھا ہوں, اور تم میں سے سب سے اچھا کون ہے, جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے, کیونکہ اوتھینٹک سیلف وہاں نکلتی. باقی سب پرفارمیٹو ہے. باس کے سامنے, دوست کے سامنے ہر کوئی اچھا ہوتا ہے, ہر ایک میں ٹالرنس ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, ہر کوئی پیار سے بات کرتا ہے دوسرے سے, لیکن گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے, دیٹ از ٹرو کیریکٹر. تو یہ پہلا اسٹرینتھ ہمیں پتہ لگی, جس کو ہم کہیں گے مروآ, یعنی کہ اسٹرینتھ آف کیریکٹر, جس میں ڈزنٹ بیگ فار اٹینشن, ڈزنٹ ڈو چیپ تھنگس, کمپرومائز نہیں کرتا اپنے آنر کو فار چیپ تھنگس. اور نمبر 4 ہائر اسٹینڈرڈ کو اڈاپٹ کرتا ہے ایون جب اکیلا ہے, تب بھی اس کا ہائر اسٹینڈرڈ رہتا ہے, کیریکٹر رہتا ہے, ٹھیک ہے, پہلی چیز. دوسری چیز الحکمہ, وزڈم, بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑی چیز. آپ کو پتا ہے لقمان اسلام کے بارے میں اللہ نے کہا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ, کہ ہم نے لقمان کو حکمت دی تھی. کیا کہا تھا, أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ, give thanks to Allah, gratitude. Gratitude is حکمہ, شکر گزاری حکمہ ہے, ٹرسٹ می. بہت کم لوگ شکر گزاری کرتے ہیں. آپ سوچیں آپ نے لاسٹ ٹائم سجدہ شکر کب کیا تھا. سجدہ شکر جو ہے یہ سنہ موقدہ ہے, سنہ موقدہ, اور یہ تھیراپی ہے, پوری تھیراپی ہے, ٹھیک ہے. تو گریٹیٹیوڈ میں بہت بڑی حکمہ ہے. ہمارے ایک جاننے والے ہیں, میں ان کے ساتھ دبئی میں تھا, سی او ایک کمپنی کے, ماشاءاللہ کافی اللہ نے انہیں پیسہ بھی دیا ہوا ہے. تو وہ انڈین ہے, تو ویسے انگلش میں بات کرتے ہیں کیونکہ ممبئی سے ہیں, تو ٹپوری لینگویج نہیں ہوتی, وہ بولتے ہیں, جب اردو بولتے ہیں تو وہ بولتے ہیں. تو ہمارے ساتھ ڈنر کر رہے تھے, طہا بھائی بھی تھے. تو میں نوٹ کیا وہ کھانا نہیں کھا رہے, رات کے تقریباً 8 بجے ہوئے تھے, انہوں نے بس پانی پیا. تو ہم نے کہا کہ آپ, ارشد نام تھا, ارشد میں کھانا کیوں نہیں کھا رہے آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ میں 9 بجے سو جاتا ہوں. تو میں نے حیرانگی سے پوچھا, ہم 7-8 لوگ بیٹھے ہوئے تھے, تو میں نے کہا کہ آپ کب سے 9 بجے سو رہے ہیں؟ کہتے کہ 25 سال سے میری یہی روٹین ہے. تو میں نے کہا میں نے تو سنا تھا بکس میں کہ سی اوز کی یہ روٹین ہوتی ہے, تو آج آپ بتا رہے ہیں کہ میری واقعی یہ روٹین ہے, تو واٹس دا سیکرٹ بیہائنڈ اٹ؟ تو میں نے کہا پتہ نہیں اب کیا ایک ٹپ دیں گے, کوئی سائیکالوجی جھاڑیں گے, کیونکہ سی او لیول کا بندہ ہے. تو پھر وہ ذرا ٹپوری لینگویج میں آگے کہتے ارے محمد علی, میں اللہ کے فیصلوں سے راضی ہوں, اس لیے 9 بجے نیند آ جاتی. تو بڑی بات انہوں نے کر دی, کہتے کہ میں اللہ کے فیصلوں سے راضی ہوں, اس لیے میرے کو 9 بجے نیند آ جاتی ہے. تو ہی سمڈ اٹ آل اپ, ٹھیک ہے. تو گریٹیٹیوڈ جو ہے یہ واقعی ایک مرد کر سکتا ہے, مرد کا بچہ, یعنی ہر حال میں الحمدللہ اللہ کا شکر کرنا. اور بڑی یہ جہاد ہے, بہت جہاد ہے, نہیں ہوتا, جہاد ہے, ٹھیک ہے. تو رجل کامل کا ایک بتایا حکمہ, اور حکمہ از گریٹیٹیوڈ. حکمہ میں کچھ اور چیزیں بھی آتی ہیں, وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, ٹھیک ہے. جیسے کہتے ہیں کہ bravery without wisdom, یہ ایک کوٹ ہے کہ bravery without wisdom is like a sword in the hand of a child. اگر آپ بچے کے ہاتھ میں تلوار پکڑا دو گے تو بچہ اپنا بھی نقصان کرے گا, دوسروں کا بھی کرے گا. تو اگر ایک بندہ بہادر ہے لیکن اس میں حکمت کی کمی ہے تو وہ نقصان کرے گا, ٹھیک ہے, اپنا بھی دوسروں کا بھی. تو زیادہ تر نوجوان جب دین کی طرف آتے ہیں تو بہادر بہت ہوتے ہیں لیکن حکمت کی کمی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, حکمت کی کمی, تو وہ ذرا نقصان بھی ہو جاتا ہے. اور یہ ہم سے بھی غلطی ہوئی. میں بھی جب دین کی طرف آیا تھا تو میں نے انفارمیشن تو لرن کر لی تھی, یہ غلط, یہ صحیح, یہ حرام, لیکن حکمہ ہے کہ اس کو پریزنٹ کیسے کرنا, اور وہ کیسے آئے گی, وہ علماء میں بیٹھ کے آتی ہے جو سالوں سال جنہوں نے لگائے ہوئے ہیں, جن کا ایکسپوجر ہے,
جنہوں نے پتہ نہیں کیا کیا سچویشن دیکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, جنہوں نے نہیں انل منکر امر بالمعروف مختلف سچویشنز میں کیا ہے. تو اس لیے سوارڈ اگر بچے کو پکڑا دیں گے تو نقصان کرے گا. تو کہتے ہیں اسلاف کے حکمت سے کیا کیا مراد ہے. نمبر 1 کہ جو ایک شخص وزڈم والا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے میں نے کب بولنا ہے کب خاموش کرنا. بیوٹیفل, یعنی حکمت کا تقاضا ہے کب بولنا ہے کب خاموش ہونا ہے. اب یہ کیسے سیکھیں گے؟ دیکھیں آج ہم جن لوگوں کو سنتے ہیں وہ تو بغیر سوچے سمجھے بول رہے ہوتے ہیں, یعنی یہ ولاگرز ہو گئے اور یہ ایکسپرٹس ہو گئے اور جو پوڈ کاسٹ کرنے والے ہو گئے. میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا, جنرل بات کر رہا ہوں. یعنی اگر ہم ایسے لوگوں کو سن رہے ہیں جو بغیر سوچے سمجھے بولی جا رہے ہیں, بس بولی جا رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں بس یہی پبلک سے بولی جاؤ بولی جاؤ بولی جاؤ. تو جو وزڈم والا انسان ہے وہ سوچتا ہے کب بولنا ہے کب میں نے خاموش ہونا ہے, ٹھیک ہے. تو اس پہ سوچیے گا. اور نمبر 2 دے انڈرسٹینڈ پیپل, وہ لوگوں کو سمجھتے ہیں. یہ حکمت کا تقاضا ہے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی حکمت تھی, وہ دیکھ لیتے تھے سوال کرنے والا ہر صحابی کو مختلف جواب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی صحابہ نے پوچھا مجھے نصیحت کیجئے. ایک صحابی آئے, یا رسول اللہ نصیحت کیجئے, لا تغضب, غصہ نہ کر. 3 بار کہا لا تغضب, غصہ نہ کر غصہ نہ کر. ایک اور آئے, یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجئے, ان کو کوئی اور جواب دیا. تو ہر صحابی کو مختلف جواب ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہی انڈرسٹوڈ پیپل, ان کو پتا تھا لوگوں کا. اور انڈرسٹینڈ پیپل سے بھی مراد ہے ان کے جذبات کو سمجھنا, سچویشن کو سمجھنا. ایسے ہی بس غصہ چڑھاؤ تو منہ سے کچھ نہ نکال دینا, بلکہ سمجھنا کہ اگلے نے چلو اگر تمہارے ساتھ کچھ کیا ہے تو ہو سکتا ہے ہی اور شی مسٹ بی گوئنگ تھرو سم تھنگ, ٹھیک ہے. یعنی ان کی سچویشن بھی سمجھنا, انڈرسٹینڈ کرنا لوگوں کو, یہ بھی حکمت کا تقاضا ہے. اس کے بعد the ability to see consequences, یہ بھی بہت خوبصورت بات ہے. اور یہ ساری اسلاف کی باتیں اب میں بتا رہا ہوں کہ جو حکمت والا انسان ہوتا ہے وہ نتائج کو دیکھ لیتا ہے. جیسے اسٹیون کووی کی کتاب ہے نا 7 Habits of Highly Successful People, اس نے کیا کہا تھا کہ سکسیسفل لوگ دے کیپ دی اینڈ ان مائنڈ. اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کانسیکوینسز کو دیکھ لیتے ہیں پہلے ہی. جیسے اگر کسی نان محرم سے بات چل رہی ہے تو پہلے ہی ان کو اینڈ پتا لگ جاتا ہے کہ اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے, اس کا یہی اینڈ ہے کہ اس سے میری سیدھی سی بات ہے نفسانی خواہش اور بھڑکے گی, اس سے میں 2-3 سے اور باتیں کروں گا, پھر بھی وہ چیز پوری نہیں ہوگی, اور بڑھتی جائے گی. جیسے ایک پیاسا صحرا میں جاتا ہے تو سیراب, وہ جو ایک معراج ایک چیز ہوتی ہے, اسے لگتا ہے پانی ہے. یہ تو سورہ نور میں مثال ہے نا. تو وہ آگے جاتا ہے آگے جاتا ہے تو وہ چیز اور دور جاتی ہے اور دور جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اصل میں فاسق کی کافر کی مثال دی سورہ نور میں کہ وہ سمجھتا ہے پانی ہے پانی ہے پانی ہے, لیکن وہ چیز دور جاتی ہے دور تو ان چیزوں کا اینڈ یہ ہے امیجز دیکھنے کا اور یہ نان محرم سے باتیں کرنے کا. مطلب ویئر ول اٹ اینڈ, اس کا اینڈ کیا ہے, اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں, ملے گا ہی نہیں. سیدھی سی بات ہے, کیا مل جائے گا؟ یا حرام کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے نا, یہی اینڈ ہے, اور پھر اس کے الگ کانسیکوینسز. تو بندہ جب آپ کو بلکہ مزے کی بات بتاتا ہوں, تفکر اور تدبر جو ہے یہ آپ کو پتا ہے نا 2 ٹرمینالوجیز ہیں. تو 3 چیزوں سے چینج آتی ہے. یہ امام غزالی کا ماڈل اور ابن القیم کا بھی ماڈل ہے چینج کا, کہ ہاؤ ٹو چینج. اور آج کل ہمارا ٹاپک بھی چل رہا ہے کہ تبدیلی کیسے آتی ہے انسان میں. 3 سٹیپ سے آتی ہے, تفکر, تدبر اور تذکر. یہ 3 سٹیپس ہیں, ٹھیک ہے, تزکیہ کے. تفکر کیا ہے؟ غور و فکر سے نکلا ہے, ٹھیک ہے, غور و فکر کرنا یعنی بیٹھ کر سوچنا, اس کو تفکر کہیں گے. تدبر بھی ہے قرآن میں, افلا یتدبرون القرآن, کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا. تو تدبر جو ہے مزے کی بات, اس کا جو روٹ ورڈ ہے دبر ہے میرے خیال غالباً, اٹ مینز the root word means the end of something. مزے کی بات, کسی چیز کا اینڈ. تو تدبر بیسیکلی ہے کسی چیز کا اینڈ دیکھ کے اس پر غور و فکر کرنا. جیسے فرعون کا واقعہ ہے, فرعون کے واقعے پہ تدبر کیا ہوگا؟ یہ سوچنا کہ اس کا اینڈ کیا ہوا, فرعون کا اینڈ کیا ہوا, ٹھیک ہے, جو مثالیں بیان کی گئی ہیں, اس کو تدبر کہتے ہیں. اور تذکر کس چیز کو کہتے ہیں؟ تذکرے سے نکلا ہے. تذکر کہتے ہیں اس چیز کو نوٹ ڈاؤن کرنا اور اس چیز کو پڑھتے رہنا, اس چیز کو ریپیٹ کرتے رہنا, ٹھیک ہے. تو آج کا جو انسان ہے وہ ان تینوں چیزوں سے بری ہے. اس کی وجہ یہ الگوریدمز ہے, یہ موبائل فون ہے. کیونکہ کوئی چیز
ٹکتی ہی نہیں ذہن میں. ریلز دیکھتے ہیں سب غائب ہو جاتا ہے, سب غائب ہو جاتا ہے, پچھلا سب اڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم سب بھول رہے ہیں, نہ تفکر ہو رہا ہے, نہ تدبر ہو رہا ہے, نہ تذکر ہو رہا ہے. تو یہ کلاس تو چلے تفکر ہے, یہ تو تفکر کی محفل ہے. ٹھیک ہے, تدبر یہ ہوگا کہ گھر جا کے اور سوچیں کہ یہ بات ہوئی تھی تو اس کا میں اور کانسیکوینسز سوچوں. جیسے اللہ کہتا ہے صحیح بھی بتا دیا, غلط بھی بتا دیا, فیصلہ کر لو. تو یہ تدبر ہوگا. تذکر ہوگا نوٹ ڈاؤن کریں اس کو گھر جا کے اور ڈسکس کریں, دوسروں سے ڈسکس کریں, دوستوں کو بتائیں کہ یہی لیکچر وہیں جا کے دے دیں, یاد ہو جائے گا. یہی لیکچر گھر والوں کو دے دیں, جا کے ایک شارٹ سی سمری بیان کر دیں. ٹھیک ہے, کہ آج میں نے یہ ہم نے بات کی تھی, تو اس کی سمری بنا لیں. تو یہ تذکر ہو جائے گا اور اس سے وہ لانگ ٹرم میموری میں چیز چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کہتے ہیں اسلاف کے جو ایک حکیم انسان ہے, وائز انسان, وہ کانسیکوینسز کو دیکھ لیتا ہے اور پھر سمجھ جاتا ہے. پھر وہ سمجھ جاتا ہے کہ چیز میرے لیے بہتر نہیں ہے, اس کو مجھے نہیں کرنا. پھر چوتھی چیز وہ کہتے ہیں کہ وہ مختلف سچویشنز میں مختلف طریقے سے ایکٹ کرتا ہے. ایموشنل انٹیلیجنس بھی کہتے ہیں اسے, کہ اسے پتا ہے فلانی سچویشن میں کیسے ایکٹ کرنا ہے اور فلانی سچویشن میں کیسے ایکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے نا, جیسے ایک بندہ شادی پر گیا ہوا ہے تو وہاں جا کے قبرستان اور موت کا درس نہیں شروع کر دینا. یہ وہاں پہ سب خوشی منانے آئے ہیں, وہاں پہ جا کے موت کی باتیں کرنا یہ سچویشن کے جو ہے مترادف ہے. ٹھیک ہے, وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت جو ہے دین کی بات نہیں کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ خود صحابہ کو سکھایا 3 دن سے زیادہ لوگوں کو نصیحت نہ کرو, لوگ بور ہو جائیں گے. ہر محفل کا ایک تقاضا ہوتا ہے, ہر محفل کا ایک تقاضا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ سمجھتا ہے کہ سچویشنز کو ڈفرینٹلی میں نے کیسے ٹریٹ کرنا ہے. تو یہ آپ کو ایسے لوگوں میں بیٹھ کے ہی پتہ لے گا. ٹھیک ہے, مینٹور اسی لیے کہتے ہیں نا مینٹور کی کتنی ضرورت ہے. مینٹور کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے, ذرا سیکھنا چاہیے, اور مل جاتا ہے مینٹور. ٹھیک ہے, الحمدللہ مل جاتا ہے مینٹور. اللہ سے مانگے, اللہ تعالیٰ ضرور دے گا انشاءاللہ. تو دوسرا ہے حکمہ. ٹھیک ہے, پہلا کیا تھا مروعہ, کیریکٹر, اسٹرینتھ آف کیریکٹر. دوسرا ہے حکمہ. تیسرا ہے حلم, الحلم. اچھا, آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں کہ آپ اگر ابراہیم علیہ السلام کے ٹائٹلز پڑھیں قرآن میں, سبحان اللہ, ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکیم بھی کہا ہے ابراہیم علیہ السلام کو. آپ دیکھیں کہ لقمان السلام کو صرف حکیم کہا ہے, لیکن ابراہیم علیہ السلام کو حکیم بھی کہا ہے, حلیم بھی کہا ہے, علیم بھی کہا ہے, حنیف بھی کہا ہے, فطرہ پہ, اپون دا فطرہ. تو بہت سے ان کے ٹائٹلز ہیں. لیکن حلم کیا ہے, اینی ون, حلم کیا ہے, واٹ از الحلم؟ اللہ کا نام بھی ہے نا الحلیم. تو حلم کیا ہے؟ بردبار, بالکل سر, یعنی فوربیرنس ہونا, برداشت کو حلم کہتے ہیں, برداشت ہونا. ٹھیک ہے, تو اس میں کیا ہے حلم میں؟ کامنس, کمپوزر اور برداشت. کب برداشت دکھائی جاتی ہے؟ جب کچھ چیز آتی تبھی برداشت دکھائی جاتی ہے نا. جیسے کسی نے آپ کو گالی دے دی تو حلم کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک بدو تھا, اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کھینچی, یہاں سے کوئی چادر تھی یا ایک کپڑا سا پہنا ہوا تھا, یوں کر کے اس نے کھینچی تو ریش لگ گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب سوچیں کتنی تکلیف اور کتنا غصہ چڑھتا ہے. یہاں پہ کوئی آپ کا مفلر کھینچے, آپ کو کتنا غصہ چڑھے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ڈگنیٹی سے مڑے, کمپوزر سے اس کی طرف دیکھا, اس نے کہا یا محمدہ تم نے انصاف نہیں کیا. آگے سے دیکھیں بات بھی کیسی کی. اب نبی تو ہے, خیر نیکسٹ لیول نبی کا علم ہوتا ہے, ظاہر ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ معاملہ تھا, کوئی میرے خیال کھجوروں کا معاملہ تھا, مال غنیمت کا معاملہ تھا, اینی وے. تو اس نے کہا کہ آپ نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو دو جو یہ مانگ رہا ہے, بلکہ جتنا مانگ رہا ہے اس سے چلو زیادہ دے دو. تو یہ نیکسٹ لیول علم ہے. ابراہیم السلام کا علم دیکھیں, یا ابتی یا ابتی, یعنی ابا جان گالیاں دے رہے ہیں اور وہ آگے سے یا ابتی کر رہے ہیں, پیار سے بات کر رہے ہیں.